مولانا مناظر کے بیانات کو سننے کے لیے مولانا مناظر آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض قرار دیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر اللہ پاک نے روزے فرض قرار دیے، اسی طریقے سے تم پر بھی روزے فرض قرار دیے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ شعبان کے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک نصیحت فرمائی، ایک آپ نے وعظ فرمایا، اور اس وعظ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو متوجہ فرمایا، اے میرے صحابہ، تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے روزوں کو اللہ پاک نے فرض قرار دیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ جو کوئی بھی تم میں سے رمضان کے مہینے کو پائے تو فلیصم، تو وہ روزے ضرور رکھے۔ تو رمضان کے مہینے میں اللہ پاک نے روزوں کو فرض قرار دیا، اور رمضان کی راتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے رات کے قیام کو، تراویح کے پڑھنے کو اللہ پاک نے ایک ثواب کی چیز بنایا، جس کے ذریعے سے تم اللہ کا قرب حاصل کرتے۔ جو شخص اس مہینے کے اندر ایک فرض نماز ادا کرے، گویا کہ وہ عام دنوں کے 70 فرضوں کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس مہینے میں ایک فرض نماز ادا کرے، اللہ پاک اسے 70 فرضوں کے برابر ثواب دیتے ہیں۔ اور اگر رمضان کے مہینے میں کوئی سنن یا نوافل کی پابندی کرے اور اس پر عمل کرے تو ایک نفل نماز کا ثواب اللہ پاک فرض کے برابر ثواب پہنچا دیتے ہیں۔ یہ مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی نے رمضان کی اخیر تاریخ میں ایک وعظ اور نصیحت فرمائی لوگوں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا، اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے روزے فرض قرار دیے ہیں، تم روزے کو ضرور رکھو، اور اس مہینے کے اندر تم 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو۔ 4 چیزوں کے کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم فرمایا۔ جو کوئی بھی اس مہینے کے اندر 4 چیزوں کا اہتمام کرے، اور فرمائیں کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن 2 چیزوں کے بغیر تمہارا چارہ کار نہیں، اسے تو کرنا ضرور ہے۔ وہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن 2 چیزوں کے ذریعے سے تو تم اللہ کا قرب حاصل کرو، اللہ کی رضا حاصل کرو، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جو تمہیں مانگنے ضرور ہے۔ پہلی 2 چیزیں جن کے ذریعے سے تم اللہ کا قرب حاصل کرو، اللہ کی محبت حاصل کرو، تو پہلی جو چیز ہے وہ یہ چیز کہ تم استغفار کی پابندی کرو، کثرت کے ساتھ استغفار کرو، کثرت کے ساتھ استغفار پڑھو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ رمضان کی پہلی تاریخ سے ہی آپ استغفار کی پابندی شروع کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک وعظ جو نصیحت فرمائی، اس خطبے کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ استغفار کرو۔ دوسری چیز جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ یہ، کلمہ طیبہ کا ورد کرو، کلمہ طیبہ کثرت کے ساتھ پڑھو۔ یہ 2 چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو تمہیں اللہ کے قریب کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی، اے اللہ،
مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتا دیجئے جس عمل کی بنا پر میں تیرے قریب ہو جایا کروں اور تیرا قرب حاصل کروں، اور وہ ایسا عمل ہو جو تمام عمل سے ایک ممتاز عمل۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ کیا پڑھا کرو؟ لا الہ الا اللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ یہ کلمہ تو پوری دنیا پڑھتی ہے، سارے لوگ پڑھتے ہیں اس کلمے کو، مجھے تو کوئی خاص عمل ایسا بتلا دیجئے جس عمل کی بدولت میں آپ کا قرب حاصل کروں، میں آپ کے قریب ہوں۔ وحی آئی، اے موسیٰ یہ وہ کلمہ ہے کہ اگر ایک پلڑے میں، ایک میزان میں، ایک ترازو کے اندر زمین اور آسمان اور زمین اور آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں اور تمام مخلوقات جو میں نے پیدا کی ہیں وہ ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور ایک پلڑے میں اس کلمے کو رکھ دیا جائے، اللہ نے قسم کھا کے بیان فرمایا کہ اے موسیٰ کہ یہ کلمے والا پلڑا اتنا وزنی کلمہ ہے کہ یہ کلمے والا پلڑا جھک جائے گا اور تمام مخلوقات والا پلڑا وہ ہواؤں میں اڑے گا۔ یہ اتنا وزنی اور بھاری کلمہ ہے، کلمے والا پلڑا وہ جھک جائے۔ یہ عظیم کلمہ ہے۔ رمضان کی پہلی تاریخ سے ہی آپ اس کا اہتمام کریں کہ کلمے کا ورد جاری رکھیں، کلمے کا ورد ضرور کریں، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے آپ اللہ کے قریب ہوئیں۔ یہ وہ چیز ہے جو اللہ کے عرش تک چلی جاتی اور اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ہاں کوئی شخص کبائر سے بچتا رہے، کبیرہ گناہوں سے بچے، اس سے توبہ کرے۔ دوسری چیز جو استغفار کی پابندی، یہ دو چیزیں ہوئیں۔ اللہ کے نبی نے 4 چیزوں کی کثرت کا حکم فرمایا۔ پہلی چیز کلمہ طیبہ کا ورد رکھیں، دوسری چیز استغفار کی پابندی کریں۔ استغفار کی پابندی تو ویسے عام دنوں میں بھی کرنی چاہیے، اس لیے کہ چلتے پھرتے انسان اکثر و بیشتر استغفار پڑھتا رہے، اس لیے کہ استغفار کے ذریعے سے جو آپ اللہ کے قریب ہوئیں گے اور آپ کے گناہ معاف ہوئیں گے، وہ ظاہر کہ اللہ پاک آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور اللہ پاک غیب سے آپ کو روزی عطا فرمائیں گے۔ یہ استغفار کی برکت ہے۔ جو شخص چاہے کہ وہ اس کی روزی میں فراوانی ہو، اس کی روزی میں برکت اللہ پاک ڈال دیں، تو اس کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ وہ استغفار کی پابندی کرے، کثرت کے ساتھ وہ استغفار کرے، اس کا اہتمام کرے۔ تیسری چیز، رمضان المبارک کی پہلی تاریخ سے اس کا اہتمام شروع کر دیں کہ دوزخ سے پناہ مانگے اور آپ کی زبان پر ہر وقت یہ جاری رہے، اٹھتے بھی، بیٹھتے بھی، چلتے بھی، پھرتے بھی، ہر وقت آپ اپنی زبان پر یہ جاری رکھیں، اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار۔ اور یہ دعا نوٹ کر لیں کہ اللہم انی اعوذ بک من النار، اے اللہ تو مجھے دوزخ کے عذاب سے بچا۔ کثرت کے ساتھ آپ اس کا اہتمام کریں، کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھتے رہیں۔ چوتھی چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ یہ کہیں اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ۔ کثرت کے ساتھ آپ یہ کہیں کہ اے اللہ مجھے جنت عطا فرما، جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم اے لوگوں جنت مانگا کرو تو جنت الفردوس اللہ سے کہا کرو اور اللہ سے یہ دعا کیا کرو کہ اے اللہ تو مجھے جنت الفردوس عطا فرما۔ تو ان 4 چیزوں کے کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم فرمایا۔ کثرت کے ساتھ پہلا کلمے کا ورد جاری رکھو، کثرت کے ساتھ استغفار پڑھو اور کثرت کے ساتھ آپ اللہ سے دوزخ سے پناہ مانگو اور کثرت کے ساتھ جنت الفردوس اللہ سے مانگتے رہو۔ رمضان کی پہلی تاریخ سے ان 4 چیزوں کا اہتمام رکھو۔
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس واز کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، اولہ رحمت، رمضان کا پہلا عشرہ وہ رحمت ہے، اللہ کی رحمت برستی، اور دوسرا عشرہ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور رمضان کا دوسرا عشرہ وہ مغفرت ہے، اللہ پاک اس عشرے کے اندر انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اور آخری عشرے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، کہ آخری جو عشرہ ہے وہ دوزخ سے نجات کا ہے، کہ تین حصے اللہ کے نبی نے فرمایا، پہلا عشرہ تو اللہ کی رحمت برستی ہے، دوسرا عشرہ اللہ پاک مغفرت فرماتے ہیں، اور تیسرے عشرے کے اندر اللہ پاک دوزخ سے لوگوں کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ تین عشرے کے اندر تین چیزیں اللہ پاک نازل فرماتے ہیں، تو تین عشرے ہیں اس کے اندر، تینوں عشروں کے اندر بہت قیمتی چیز ہے۔ خاص طور سے رمضان المبارک کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام ضرور رکھیں گے، غفلت نہ برتیں قرآن کی تلاوت میں۔ بعض عورتیں، بعض لوگ پورے رمضان قرآن کریم کو نہیں کھولتے، بہت بڑی غفلت کی بات ہے۔ روزانہ ہمارے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے، روزانہ قرآن کریم کھلنا چاہیے، تاکہ ہمارے گھروں کے اندر برکت نازل ہو، ہمارے گھروں کے اندر برکت آئے۔ یاد رکھیے، جس گھر کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس گھر کے اندر نماز اور قرآن کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہ گھر آسمان پر اتنے چمکدار نظر آتے ہیں جیسے کہ ہمیں اور آپ کو آسمان کے ستارے چمکدار نظر آتے ہیں۔ ایسے ہی وہ گھر آسمان پر فرشتوں کے درمیان میں چمکدار رہتے، چمکدار نظر آتے۔ تو ہم اپنے گھروں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے میں کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام رکھیں، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ پچھلے رمضان میں کوئی ماں اور بہن، کوئی ہماری خواتین 3 قرآن کریم پڑھی تھی، تو وہ نیت یہ کریں کہ انشاءاللہ اس مہینے میں انشاءاللہ اس بار مجھے 5 قرآن پورے کرنے، 2 قرآن میں بڑھا کر پوری کروں، رات اور دن آپ تلاوت کے اندر لگا دیں، اور بہت بڑا اجر اور ثواب اللہ نے آپ کو رکھا ہے۔ آپ خدا کی قسم جتنے گھروں کے جتنے بھی ممبر ہیں، سب کے لیے جو افطاری کا سامان، جو سحری کا سامان آپ تیار کرتے ہیں، آپ کو ایک ایک چیز پر جو نیکیاں مل رہی ہیں، مرد حضرات تو پر بھی یاد رکھیے کہ یہ تراویح سنت موقدہ ہے، جس کا پڑھنا ضروری ہے، لازم ہے کہ انسان تراویح کا اہتمام کرے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ مرد حضرات وہ جماعت سے مسجد کے اندر تراویح کا اہتمام کریں، اور عورتیں اپنے گھروں کے اندر تراویح پڑھیں اور تراویح کا اہتمام ضرور رکھیں۔ اب آپ 20 رکعت تراویح کیسے پڑھیں گے؟ علم تری کیف سے صورتیں آپ شروع کریں گی، قل اعوذ برب الناس تک 10 صورتیں ہیں، اور یہ 10 رکعت میں آپ 10 صورتیں پڑھ لیں گی۔ اس کے علاوہ پھر دوبارہ آپ علم تری کیف سے شروع کریں گی تو 10 رکعتیں ہوں گئی، تو 20 رکعتیں آپ اس طریقے سے آپ ادا کر دیں۔ اور جن عورتوں کو آدھا پارا یاد ہے، پاؤ پارا یاد ہے، جتنا یاد ہے آپ تراویح کے اندر پڑھ سکتی ہیں، الحمدللہ آپ تراویح کا اہتمام ضرور کریں، 20 رکعت آپ تراویح پڑھیں۔ رات کے قیام کے بارے میں اللہ کے نبی نے تعریف فرمائی کہ یہ ثواب کی چیز اللہ تعالی نے بنائی ہے، اللہ رب العالمین نے یہ ثواب کی چیز مقرر کی کہ انسان رات میں تراویح کا اہتمام کریں، کوئی تہجد کی نماز نہ چھوڑے، تہجد کی نماز آپ ضرور ادا کریں، 12 رکعت تہجد کی نماز آپ ادا کریں۔ تہجد کی نماز کا بہت بڑا ثواب ہے۔ رمضان کی راتوں میں صلاۃ التوبہ کا اہتمام رکھیں، رمضان کی راتوں میں صلاۃ الحاجت کا بھی اہتمام کریں، صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں۔ یہ نفل نماز کا جو ثواب ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرض کے برابر ثواب رکھا ہے،
اور فرض کا ثواب اللہ پاک نے رمضان کے مہینے میں 70 فرضوں کے برابر کر دیا ہے۔ اس مہینے کے اندر ایک رات ہے، اللہ کے نبی نے توجہ دلائی اور اللہ کے نبی نے خطبے میں ارشاد فرمایا، اس مہینے کے اندر اللہ پاک نے ایک رات نازل فرمائی جس رات کا نام لیلۃ القدر ہے، جس کو قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ شب قدر یعنی لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر کوئی شخص لیلۃ القدر کے اندر عبادت کرے گویا کہ وہ 1000 مہینے تک اللہ کی عبادت کر رہا۔ کتنی بڑی عبادت کا ثواب اس کو مل گیا کہ ایک رات لیلۃ القدر میں، شب قدر میں عبادت کرنے کا جو اجر اور ثواب اللہ نے رکھا 1000 مہینے تک اسے ثواب مل گیا۔ مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ انشاءاللہ ہم سب مل کر اس کا اہتمام ضرور کریں گے۔ رمضان کے مقدس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کا بھی اہتمام کریں گے۔ جو باتیں یہاں پر بتلائی گئی ہیں، کہی گئی ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام باتوں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ پاک ان تمام باتوں کو اپنے بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مولانا مناظر کے بیانات کو سننے کے لیے مولانا مناظر آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔